اور بخاری کا صفحہ نمبر 4 اور حدیث نمبر 7 تھی. حدیث ہرقل چل رہی تھی اور اس کا اجمالاً وضاحت اور اس کی توضیح بھی کل آ گئی تھی اور کچھ ترجمہ بھی آ گیا تھا. اب ما بقیہ جو ہے اس کا ترجمہ اور مطلب سنیے. ثم كان اول ما سألني عنه ثم كان اول ما سألني عنه ان قال كيف نسبه. یہ جو جملہ ہے کانا کے بعد، تو کانا کے بعد جو ہے ان قال، یہ ان قال کیا کہتے ہیں، یہ کانا کا اسم ہے. اور ما سألنی عنہ، اول ما سألنی عنہ، یہ جو ہے کانا کی خبر ہے، اس لیے منصوب ہوگا. میں نے مرفوع پڑھا ہے نہیں، تو مرفوع اگر پڑھیں گے اول ما سألنی عنہ ان قال، تو اس وقت یہ کانا کا اسم بنے گا اور ان قال یہ کانا کی خبر بن جائے گی. ثم كان اول ما سألنی یا اول ما سألنی، نیچے دیکھیں میں نے سطور میں لکھا ہے بالرفع اسم کانا وخبره ان قال وبالعکس فی روایت، یہ میں نے سطور میں لکھا ہے. تو ہرقل نے 10-11 چیزوں کا سوال کیا، ان کا تذکرہ یہاں شروع ہو گیا ہے. ثم كان اول ما سألنی عنہ ان قال، پھر سب سے پہلی وہ چیز سألنی عنہ، جس چیز کے بارے میں ہرقل نے مجھ سے پوچھا. یہ حدیث چل رہی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کی، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کیا کہتے ہیں ابو سفیان ابن حرب کے واسطے سے بیان کر رہے ہیں کہ ابو سفیان ابن حرب نے مجھ سے یہ کہا کہ ہرقل کے سامنے ہرقل نے سب سے پہلی چیز جو مجھ سے سوال پوچھا جس کے بارے میں وہ یہ تھا ان قالا، کہ ہرقل نے کہا کیف نسبہ، کہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس کا نسب کیسا ہے، اس کا نسب کیسا ہے. فیکم، تم میں، قلت، میں نے کہا، ہوا وہ، فینا، ہم میں، ذو نسب، نسب والا ہے، یعنی عالی نسب والا. ذو نسب میں جو تنوین ہے یہ تنوین تعظیم کے لیے ہے، یعنی وہ تو ہم میں شریف النسب ہے. کیا ہے وہ؟ شریف النسب ہے، اچھا نسب والا ہے، بہترین نسب والا ہے. قالا، تو ہرقل نے کہا، قالا کا فاعل ہرقل، فہل قال هذا القول منکم احد قط قبلہ، کیا کہا ہے هذا القول، یہ قول، یہ بات، منکم، تم میں سے، احد، کسی نے، قط قبلہ، قط کبھی بھی، قبلہ اس سے پہلے، یعنی یہ جو مکہ میں محمد آیا ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، کیا ایسی بات محمد سے پہلے تمہارے کسی آدمی نے، تم میں سے کسی آدمی نے ایسا یہ کیا ہے؟ یہ ہرقل نے سوال کیا، پوچھا ان سے. قلت، تو میں نے کہا، لا، نہیں کہا ہے. قالا، تو ہرقل نے کہا، فہل کان من آبائہ من ملک، کیا ان کے آباء و اجداد میں سے کوئی ملک ہے، ملک ہے، یہ اس طرح پڑھا جاتا ہے اس کو، یعنی کیا کہتے ہیں، یہ ہے کوئی ان کے خاندان میں بادشاہ گزرا ہے. قلت، میں نے کہا، لا، نہیں، کوئی بادشاہ نہیں گزرا ہے. قالا، تو پھر کہنے لگے، فاشراف الناس اتبعوہ ام ضعفاؤہم، کہ اشراف الناس اچھے لوگ ان کی اتباع کرتے ہیں، ام ضعفاؤہم، یا کمزور ضعیف لوگ ان کی اتباع کرتے ہیں. قلت، میں نے کہا، بل ضعفاؤہم، بلکہ ضعیف لوگ ان کی اتباع کرتے ہیں. قالا، ہرقل نے کہا، ایزیدون، کیا گھٹتے ہیں یہ لوگ، بڑھتے ہیں یہ لوگ، ام ینقصون، یا کم ہوتے ہیں. قلت، میں نے کہا، بل یزیدون، بلکہ کیا ہوتے ہیں، یہ بڑھتے ہیں. قالا، ہرقل نے کہا، فہل یرتد احد منکم سخطۃ لدینہ یا سختۃ لدینہ، کیا تم میں ان میں کا کوئی، یعنی جو ایمان لے آئے ہیں ان میں کا کوئی آدمی سختۃ لدینہ، اپنی دین کی کراہیت، ناپسندیدگی کی وجہ سے، یرتد، پھر جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے.
یعنی کیا ان میں سے جو ایمان لایا ہے، ایمان لا کر اس دین سے بیزار ہو کر مرتد ہو جاتا ہے؟ ابو سفیان نے یہ ابو سفیان سے یہ سوال کیا گیا بعد ان يدخل فی، بعد اس کے کہ وہ اس میں کیا کیا گیا، ایمان میں، اسلام میں داخل ہو گیا۔ قلت لا، میں نے کہا نہیں، میں نے کہا نہیں، قلت، میں نے کہا نہیں۔ یہ یہاں پر ہرقل نے اس سوال کو کرنے کے لیے بڑی ہی دانش مندی اور عقل مندی کا ثبوت دیا ہے۔ وہ دانش مندی اور عقل مندی یہ ہے کہ انہوں نے حل یرتد احد منہم سختتن یا سختتن کا لفظ استعمال کیا ہے، اور سختتن کے معنی آتے ہیں بیزاری۔ تو کیا کوئی کیا کہتے ہیں دین سے بیزاری کی وجہ سے مرتد ہو جاتا ہے؟ یہ سوال تھا، کیونکہ دین سے مرتد ہونے کے بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں۔ مثلا کوئی مال کے چکر میں مرتد ہو گیا، وہ تو دنیاوی نفع کے لیے مرتد ہوا، سمجھ رہے ہیں؟ اور کوئی لڑکی کے چکر میں مرتد ہو گیا، کسی عورت کے عشق میں پڑھ کر کے مرتد ہو گیا، تو یہ، لیکن یہاں یہ سوال نہیں کیا انہوں نے، یعنی یہ پوچھا کہ کیا کوئی دین پر عمل کرتے کرتے بیزار ہو جاتا ہے، اس کو عمل کرتے کرتے اچھا نہیں لگنے لگتا ہے، کیا ایسا ہوتا ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ قلت لا، میں نے کہا نہیں۔ قال ہرقل نے کہا فہل کنتم تتہمونہ بالکذب یا بالکذب، کیا تم ان کو کذب اور جھوٹے کے ساتھ تہمت لگاتے ہو؟ یعنی کیا تم پر کیا تم ان پر یعنی محمد پر جھوٹ کی تہمت لگاتے ہو؟ یعنی تم یہ کبھی تہمت لگا چکے ہو اور جھوٹ بولنے میں پکڑا گیا ہے؟ قبل ان یقول ما قال، قبل اس کے کہ کہے وہ جو انہوں نے کہا ہے، یہ نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے کیا تم اس کو جھوٹا سمجھتے تھے؟ قلت لا، میں نے کہا نہیں۔ قال فهل يغدر، کیا وہ غدر کرتا ہے؟ یہ ہرقل کا ایک سوال ہے، یہ 8واں سوال ہے۔ قلت لا، میں نے کہا نہیں۔ کیا وہ عہد شکنی کرتا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ اب ہرقل آگے کہنے یہ ابو سفیان نے جواب دیا کہ وَنَحْنُ مِنْهُ فِي مُدَّةٍ لَا نَدْرِي مَا هُوَ فَاعِلٌ فِيهَا، ہم منہ ان کی جانب سے، فی مدتین ایک ایسی مدت میں، کیسے معاہدے میں ہے، لا ندری ایسے زمانے میں ہے، لا ندری ہمیں نہیں معلوم، ما ہوا فاعل فیہا کہ وہ اس مدت میں زمانے میں کیا کریں گے، کیا کرنے والے ہیں۔ یہ یعنی ہماری صلح ہو گئی، مصالحت ہو گئی ہے 10 سال کے لیے، لیکن اس کے باوجود بھی پتہ نہیں وہ لوگ کیا کریں گے، کچھ کر سکتے ہیں، یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمارے اس معاہدے کو توڑ دے۔ یہی وہ لفظ ہے جس کو ابو سفیان نے کیا کہتے ہیں ان کے سوال کے جواب میں گھسا دیا تھا۔ بعض روایت میں یہ ہے کہ ابو سفیان نے اتنی بات زائد کہی کہ اس معاہدہ صلح کے بعد ہم نے ان کے حلیف کے خلاف اپنے حلیف کی مدد کر دی تھی، یعنی ان کے جو دوست یار تھے دوسرے ممالک والے، آزو بازو کے ملک اور حکومت سلطنت والے، تو ان کے خلاف ہم نے اپنے کسی حلیف اور یار ملک والے کی مدد کر دی ہے، یعنی ان کے حلیف پر ظلم و زیادتی کی ہے، اس لیے ان کی طرف سے ہمیں یہ خطرہ ہے کہ وہ ہمارے اس معاہدے کو توڑ دیں گے۔ تو ہرقل نے پھر کہا تھا ان کنتم بدأتم فانتم اغدر، کہ اگر تم شروع کر رہے ہو اس بات کی، تم نے اس بات کی شروعات کی ہے کہ غدر کیا ہے، تو تم کیا کہتے ہیں، تم ہی غدار ہو۔ نصر الباری میں فتح الباری کے حوالے سے یہ بعض کا قول نقل کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر بخاری میں یہ بات نہیں ہے، بس اتنا ہے کہ انہوں نے پوچھا کہ کیا کہتے ہیں یہ کبھی جھوٹ بولا ہے، یہ غدر کیا ہے اس نے، کبھی غداری کی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، غداری نہیں کیا۔ قال، ابو سفیان کہتے ہیں وَلَمْ تُمَكِّنَنِي،
اور مجھے مہلت نہیں دی کلمتن کسی کلمہ نے، ادخل کہ میں داخل کر دوں فیہا اس کلمے میں، شیئن کوئی چیز، غیر حادل کلمت اس کلمہ کے علاوہ، یعنی یہ جو میں نے لفظ بڑھا دیا وَنَحْمِنُ فِي مُدَّةٍ لَا نَدْرِي مَا هُوَ فَاعِلٌ فِيهَا، اس کلمے کے علاوہ مجھے تمام گفتگوؤں میں کوئی ایسا موقع نہیں ملا کہ میں کچھ گھچا کر کے جھوٹ موٹ بول سکوں۔ قال ہرقل کہتے ہیں، ہرقل نے کہا فَهَلْ قَاتَلْتُمُوهُ، کیا تم نے اس سے قتال کیا ہے؟ قلت نعم، کہنے لگا ہاں میں نے قتال کیا ہے۔ قال ہرقل نے کہا فَكَيْفَ كَانَ قِتَالُكُمْ إِيَّاهُ، تو ان کے ساتھ تمہارا قتال کرنا کیسا تھا؟ قلت میں نے کہا الحرب بیننا و بینہ سجال، کہ ہمارے اور ان کے درمیان جو حرب ہے، لڑائی ہے، وہ کیا ہے؟ ڈول ہے، ڈول ہے، ینال منا، ہم اس سے لیتے ہیں، ہم سے وہ لیتے ہیں، وننال منہ، اور ہم ان سے لے لیتے ہیں، وہ ہم سے لیتا ہے اور ہم ان سے لے لیتے ہیں۔ یہ ہرقل کا ایک سوال تھا، نواں سوال تھا کہ کیا تم نے کبھی ان سے جنگ کی ہے؟ یہ سوال بھی، یہ عنوان بھی ہرقل کی دانائی اور عقل مندی پر دلالت کرتا ہے۔ ہرقل نے یہ نہیں کہا حل قاتلکم، یہ نہیں کہا کہ کیا اس نے تمہارا قتال کیا ہے، تم کو قتل کیا، یہ نہیں سوال کیا، بلکہ سوال کیا حل قاتلتموہ، کیا تم نے ان کے ساتھ مل کے جنگ کی، لڑائی کی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ حضرات انبیاء علیہ السلام دعوت و تبلیغ اور اصلاح کے لیے مبعوث ہوتے ہیں، کبھی قتل و قتال کی ابتدا اپنی طرف سے نہیں کرتے۔ 13 سال کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی اس کے لیے شاہد اور گواہ ہے۔ دراصل قتال تو بدرجہ مجبوری ہے، مجبوری کے درجے میں ایسا قتال کیا جاتا، آخر الحیل السیف، کہ آخری درجہ بس مجبوری کا درجہ السیف، تلوار ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ جب کسی کے جسم میں پھوڑا ہو جائے تو سب سے پہلے یہ کوشش کی جاتی ہے، ڈاکٹر یہ کوشش کرتے ہیں زخم کسی طرح ٹھیک ہو جائے، پھر یہ کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح ٹوٹ جائے اور فاسد مادہ پھوٹ جائے، اور فاسد مادہ کیا ہو جائے؟ نکل جائے۔ اگر وہ زخم ٹھیک نہیں ہو رہا ہے تو پھر اس کو پھوڑا جاتا ہے، توڑا جاتا ہے تاکہ فاسد مادہ نکل جائے۔ اگر فاسد مادہ پھر بھی نہ نکل سکے، بلکہ خطرہ ہو کہ اگر اس کو کاٹ کر کے الگ نہیں کیا گیا، آپریشن نہ کیا گیا تو دوسرے اعضاء بھی متاثر ہونے کا اندیشہ ہے، تو اس جگہ نشتر اور شگاب لگایا جاتا ہے اور اس کا آپریشن کرنا ضروری ہوتا ہے۔ پھر کامیاب آپریشن کا ڈاکٹر کا شکریہ بھی ادا کیا جاتا ہے۔ اسی طرح پہلے دعوت و تبلیغ کے ذریعے کیا کہتے ہیں مختلف طریقے سے اصلاح کی بھرپور کوشش کی جاتی ہے، پھر کہا جاتا ہے امن سکون کے ساتھ رہنے کی گارنٹی دوں۔ اگر کوئی پیغام امن کو قبول نہ کرے، نہیں کرتا ہے، تو فاسد مادہ وہ بن جاتا ہے جس کے قطع کرنا ضروری ہوتا ہے، اور یہ عقل و حکمت کے تقاضا بھی ہے کہ بھائی جب فاسد مادہ ہے تو اس کو اب کیا کرنا پڑے گا؟ کاٹ کے ختم کرنا پڑے گا، الگ کرنا پڑے گا۔ یہ اور ابو سفیان نے کہا کہ ہمارے اور ان کے درمیان جو لڑائیاں چلتی ہے، جنگ ہوتی ہے، تو کیا کہتے ہیں ڈولوں کی طرح ہے، کبھی ہم سے میدان وہ لے لیتے ہیں اور کبھی ہم ان سے چھین لیتے ہیں، کبھی وہ غالب ہوتے ہیں اور کبھی ہم غلبہ پاتے ہیں، یہ پانسا ہر ایک کا بدل جاتا ہے۔ ابو سفیان کا اشارہ غزوہ احد کی طرف ہے کہ غزوہ احد میں ہم جیت گئے تھے، اور غزوہ بدر میں مسلمان غالب آ گئے تھے، اور غزوہ احد میں کیا کہتے ہیں مشرکین مکہ، اور غزوہ خندق میں احد میں مشرکین مکہ غالب آئے تھے، اور غزوہ خندق میں دونوں کیا ہوئے؟ تقریباً برابر رہے تھے۔ اچھا اب آگے چلتے ہیں۔ قال ہرقل نے کہا ماذا یامرکم، پھر وہ تمہیں کس چیز کا حکم دیتے ہیں؟ قلت میں نے کہا یقول وہ کہتے ہیں اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، وحدہ تنہا، تنہا کا مطلب ہے تنہا اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو، ولا تشرکوا بی شیئا، اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ، وَاتَّرُكُوا، اور چھوڑ دو ما یقول ان چیزوں کو جو تمہارے آبا و اجداد کہتے ہیں، وَيَأْمُرُونَ بِالصَّلَاةِ،
اور وہ ہمیں نماز کو حکم دیتے ہیں، وہ صدق اور سچے رہنے کو، سچائی کو حکم دیتے ہیں، وہ العفاف اور پاک دامن رہنے کو حکم دیتے ہیں، وہ صلتی اور رشتہ داری بنا کے رکھنے کو حکم دیتے ہیں۔ فقال للترجمان، تو ترجمان سے کہا، یہ ہرقل کا آخری سوال تھا کہ تمہیں کن چیزوں کو حکم دیتے ہیں، یعنی ان کے ذاتی احوال و اوصاف تو ماقبل معلوم ہو گئے، ان کے ذاتی احوال و اوصاف ایسے ہیں کہ جھوٹے نہیں ہیں، کسی بادشاہت کی تلاش میں نہیں ہیں، وہ غدر نہیں کرتے ہیں، غداری نہیں کرنے والے ہیں، وہ جان بوجھ کے قتال نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ سارے احوال ان کے معلوم ہو گئے۔ ان تمام احوال کے معلوم ہونے کے بعد اب یہ بتائیے کہ ان کی تعلیمات کیا ہے، وہ کیا تعلیم دے رہے ہیں، لوگوں میں کیا بات پھیلا رہے ہیں، وہ بتائیے۔ تو ان کی تعلیمات بتائیے، یہ تعلیمات بتائی جا رہی ہے۔ تو ابو سفیان نے حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے متعلق بتایا کہ وہ تو اللہ کی عبادت کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی شریک نہ ٹھہراؤ، آبا اجداد کی باتوں کو چھوڑ دو، رشتہ داریاں نبھاؤ، یہ کیا کہتے ہیں ساری بات انہوں نے بتلائی۔ تو اس پر ہرقل نے کیا کہتے ہیں یہ کیا، تبصرہ کیا، اس کو دیکھیے۔ فقالا للترجمان، تو ترجمان سے ہرقل نے کہا، قل لہو، کہو اس سے، یعنی ابو سفیان سے، سألتو کا، میں نے تم سے سوال کیا تھا، عن نسبی، ان کے نسب کے بارے میں، فذکرتا، تم نے ذکر کیا، انو فیکم، کہ وہ تم میں ذو نسب، نسب والا ہے، عالی نسب والا ہے، وکذالک الرسول، اب تبصرہ، اور ایسے ہی انبیاء تبعث بھیجے جاتے ہیں، فی نسب قومہا، اپنی قوم کے عالی نسب میں، فی نسب قومہا، اپنی قوم کے عالی نسب میں، وسألتو کا، اور میں نے تم سے سوال کیا، حل قال احد منکم هذا القول، کیا تم میں سے کسی نے یہ بات کہی ہے، فذکرت، تم نے کہا اللہ نہیں، قلت، میں کہتا ہوں، لو کان احد، اگر ہوتا کوئی آدمی، قال هذا القول قبلہ، جس نے یہ بات کہی ہوتی اس سے پہلے، لقلت، تمہیں کہتا، رجل، کہ یہ ایسا آدمی ہے، یا تسی، کہ جو چل رہا ہے، اقتدا کر رہا ہے، بقول، ایک ایسی بات کا، قیلا، جو بات کہی گئی ہے اس سے پہلے، وسالتو کا، اور میں نے تم سے سارا تبصرہ وغیرہ ہم کیا کہتے ہیں تشریح میں ما قبل جب خلاصہ آ رہا تھا تو اس وقت بتلا دیا تھا، وسالتو کا، اور میں نے تم سے سوال کیا تھا، حل کان من آباء من ملک، کہ کیا ان کے آباء و اجداد میں سے کوئی بادشاہ ہے، فذکرتا، تم نے کہا اللہ کہ نہیں ہے، فقلتو، تو میں کہتا ہوں، فلو کان من آباء من ملک، کہ اگر ہوتا ان کے آباء و اجداد میں سے کوئی بادشاہ، قلتو، تمہیں کہتا، رجل، یہ ایسا آدمی ہے، یطلب ملک ابیہ، جو اپنے آباء و اجداد کی ملک اور بادشاہت کو طلب کر رہا ہے، وسالتو کا، اور میں نے تم سے سوال کیا، حل کنتم تتہمون بالکذب، کہ کیا تم اس پر جھوٹ کی تہمت لگاتے تھے، قبل ان یقول ما قال، اس کے وہ کہنے سے پہلے جو اس نے کہا ہے، اس کے وہ دعویٰ کرنے سے پہلے جو اس نے دعویٰ کیا ہے، فذکرتا، تو تم نے ذکر کیا، اللہ کہ نہیں، فقد اعرف، تو میں نے پہچان لیا، انہ لم یکن لیذر الکذب علی الناس، کہ یہ جھوٹ نہیں پھیلا سکتے لوگوں پر، ویکذب علی اللہ، اور جھوٹ پھیلا سکتے ہیں اللہ پر، یہ ٹھیک ہے، یعنی مجھے پتہ چل گیا کہ جو لوگوں کے سامنے جھوٹ نہیں بول سکتا وہ اللہ پر کیسے جھوٹ بول سکتا ہے، وسالتو کا، اور میں نے تم سے سوال کیا، پوچھا، اشراف الناس اتبعوہم ضعفاہم، کہ اشراف ناس اچھے لوگ ان کی اتباع کرتے ہیں یا ضعیف اور کمزور لوگ، فذکرتا، تو تم نے ذکر کیا، ان ضعفاءہم، کہ ضعفاء لوگ، ضعیف لوگ ان کی اتباع کرتے ہیں، وہم اتباع الرسل، اب یہ تبصرہ کہ اتباع رسول، رسول کی اتباع کرنے والے یہی لوگ ہیں، وسال، تو یہی لوگ رسول کی اتباع کرنے والے ہوتے ہیں، وسالتو کا، اور میں نے تم سے سوال کیا تھا، ایزیدون ام ینقصون، یہ لوگ بڑھتے ہیں یا گھٹتے ہیں، فذکرتا، تو تم نے تذکرہ کیا، انہم یزیدون، کے لوگ بڑھتے ہیں، تو تبصرہ، وکذالک امر الایمان، یہی ایمان کا معاملہ ہے، حال ہے، حتی یتم، یہاں تک کہ ایمان پورا ہو جائے، وسالتو کا، اور میں نے تم سے سوال کیا، ایرتد احد سخطۃ لدینہ، کیا کوئی آدمی دین کی ناراضگی اور دین سے بیزاری ہو کر کے مرتد ہو جاتا ہے، بعد ان یدخل فی، بعد اس کے کو دین میں داخل ہو گیا ہے، فذکرتا، تم نے ذکر کیا، اللہ کہ نہیں، وَكَذَلِكَ الْإِيمَانِ، اب تبصرہ، یہی ایمان کا حال ہے، كَذَلِكَ الْإِيمَانِ، اسی طرح ایمان کا حال ہوتا ہے، حِينَ تُخَالِطُ بَشَاشَتُهُ، یہاں تک کہ جس وقت کے ایمان کی بشاشت، جس وقت کے
ایمان کی بشاشت داخل ہو جاتی ہے، جس وقت کے ایمان کی بشاشت داخل ہو جاتی ہے القلوب قلوب میں، ان قلوب قلوب میں یہ جو بشاشت ہے، یہ بشاشت کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اردو میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور بولتے ہیں کہ آپ بڑے حشاش بشاش نظر آ رہے ہیں، اور اس کے معنی آتے ہیں اطمینان قلب، دل کی اطمینان کی کیفیت جس کا چہرے پر اثر ظاہر ہو، اس کو بشاشت کہا جاتا ہے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ بشاشت کہا جاتا ہے، اور اردو میں تا کو حذف کر دیتے ہیں، حشاش بشاش بشاش بولتے ہیں۔ تو جب یہ کیفیت ہو جاتی ہے، کیا کیفیت ہو جاتی ہے کہ دل میں ایمان کی خوشی چہرے پر نظر آنے لگتی ہے، اور دل میں ایمان جم جاتا ہے، تو پھر وہ ایمان سے پلٹ نہیں سکتا، اور جب تک یہ کیفیت ظاہر نہیں ہوتی ہے ایمان کمال تک نہیں پہنچتا ہے، اور نہ ہی اس آدمی کی کوئی گارنٹی ہوتی ہے، اور نہ ہی اس آدمی کی کوئی گارنٹی ہوتی ہے۔ مسالتوں کا، اور میں نے تم سے سوال کیا، پوچھا حل یغدر، کہ کیا وہ غدر کرتا ہے، غداری کر دیتا ہے، مزہ کرتا، تو تم نے ذکر کیا اللہ کہ نہیں، تو پھر کیا اب تبصرہ وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ، اسی طرح پیغمبروں کا حال ہے، لا تغدیر، کہ وہ کیا نہیں کرتے ہیں؟ غدر نہیں کرتے، غداری نہیں کرتے۔ وَسَأَلْتُكَ، اور میں نے تم سے پوچھا اور سوال کیا، بِمَا يَأْمُرُكُمْ، کہ کس چیز کا وہ حکم کرتے ہیں تم کو، فَذَكَرْتَ، تم نے کہا، وَذَكَرْتَ أَنَّهُ يَأْمُرُكُمْ، کہ وہ تم کو حکم دیتا ہے اللہ کی عبادت کرو، شریک نہ ٹھہراؤ اس کے ساتھ کسی کو، لا تشرکوا بشیئا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وَيَنْهَاكُمْ، اور وہ تم کو منع کرتا ہے، عن عبادت الاوثان، بتوں کی پوجا کرتا ہے، اوثان وثن، بتوں کی پوجا کرنے سے، بتوں کی پوجا کرنے سے تمہیں منع کرتا ہے، وَيَأْمُرُكُمْ بِالصَّلَاةِ، اور وہ تمہیں حکم دیتا ہے بالصلاۃ، نماز کا، والصدق، اور سچ بولنے کا، والعفاف، اور پاک دامن رہنے کا۔ یہ جو حدیث ہے، یہ والا ٹکڑا کتاب الجہاد حدیث نمبر 2941 میں بھی ہے، اور وہاں الصدق کی جگہ الصدقتی ہے، اور کتاب التفسیر میں الزکات ہے، وَيَأْمُرُكُمْ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، یہ زکات کا لفظ ہے، یہاں صدقہ کا لفظ ہے۔ تو اب دیکھیے، کہیں زکات ہے، کہیں صدقہ ہے، کہیں کہیں کیا کہتے ہیں صدقہ ہے، تو سمجھنا چاہیے کہ زکات کا ترجمہ تو صدق سے نہیں کیا جا سکتا ہے، تو یہ روایت بالمعنی ہوگا، اور جہاں صدق اور صدقہ ہے تو کیا کہتے ہیں، دونوں لفظ صحیح ہو سکتے ہیں، کہ ایک راوی نے صدق کا ذکر کیا اور دوسرے نے صدقہ کا ذکر کیا، اور دونوں کو جمع کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہے، اس لیے صدق اور صدقہ دونوں لفظ کیا ہو جائیں گے؟ صحیح ہو جائیں گے۔ فَإِنْ كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا، یہ تفسیرہ کر رہا ہے، ہرقل کہتا ہے فَإِنْ كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا، اگر ہو گیا وہ جو تم کہہ رہے ہو برحق، جیسے تم کہہ رہے ہو اگر ساری بات سچی ہے، فَسَيَمْلِكُ، تو ان قریب وہ مالک بن جائے گا، مَوْضِعَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ، میرے ان دونوں پاؤں کی جگہ کے بھی، میرے ان دونوں پاؤں کی جگہ کے بھی وہ کیا بن جائے گا؟ مالک بن جائے گا۔ اور یہ کہاں پر تھے؟ یہ وہاں غزہ میں تھے، جو جہاں بھی غزہ ہے وہاں پر تھے، یعنی بیت المقدس یہ گئے ہوئے تھے اپنی نظر پوری کرنے کے لیے، حمص سے چل کر کے ایلیا، غزہ میں ایلیا میں تھے یہ۔ وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ، اور تحقیق کہ میں جانتا تھا، أَنَّهُ خَارِجٌ، کہ یہ نبی آخر الزمان نکلنے والا ہے، وَلَمْ أَكُنْ أَظُنُّ، لیکن میں یہ نہیں سوچتا سمجھتا تھا کہ أَنَّهُ مِنْكُمْ، کہ وہ تم میں سے ہوگا، تم میں سے ہوگا۔ یہ یعنی ہرقل کو جب ساری باتوں کے جوابات مل گئے اور وہ تبصرہ کرنے لگے، تبصرہ کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں نے تو مجھے بالیقین معلوم تھا کہ نبی آخر الزمان پیدا ہونے والے ہیں، یعنی ان کے ظہور کا وقت قریب آ گیا ہے، مگر میرا خیال یہ تھا کہ وہ بنی اسرائیل میں سے ہوگا، ہم میں سے ہوگا، اسرائیلی نبی ہوگا، بنی اسرائیل میں سے ہوگا، عربوں میں سے پیدا ہوں گے
میرا ایسا خیال نہیں تھا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ہرقل کہہ رہا ہے. جیسے کیا کہتے ہیں ہندو بھی ہے، تحفۃ القاری میں مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اس جگہ کہ ہندو بھی نبی آخر الزماں کے بارے میں خوب جانتے ہیں، اور ان کی ویدوں میں لفظ نراشیش سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی موجود ہے، کی گئی ہے. اور یہ نراشیش سنسکرت کا لفظ ہے، اس کے معنی آتے ستودہ، تعریف کیا ہوا، اور یہی لفظ محمد کا بھی معنی ہے تعریف کیا ہوا. مگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نراشیش نام کا کوئی شخص ہوگا اور وہ ہندوؤں میں پیدا ہوگا، اور ان کے پرانوں میں وید قدیم کی کتابیں ہیں، پرانوں میں ان پران کے بعد کے لفظ میں کل کی اوتار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر دی گئی ہے. یعنی قدیم جو پرانے ہیں ان کے، یعنی وید کی جو کتابیں ہیں، ان میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی جو خبر دی گئی ہے وہ کل کی اوتار، یہ لفظ استعمال کیا گیا. یعنی ہندو برگزیدہ شخصیات کو اوتار کہتے ہیں. جیسے ہم لوگ انبیاء اور نبی کہتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ اوتار کہتے ہیں. ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جب دنیا کے احوال حد سے زیادہ خراب ہو جاتے ہیں تو بھگوان بذات خود دنیا میں آتے ہیں. وہ باقاعدہ کسی عورت کے پیٹ سے جنم لیتے ہیں اور دنیا کو سنوار کر اپنی جگہ چلے جاتے ہیں. اور کلکی کے معنی آتے ہیں آخری. تو آخری تو مطلب ہوگا کل کی اوتار، یعنی آخری اوتار اور آخری برگزیدہ شخصیت. یہ آج بھی ہندو کل کی اوتار کے منتظر ہیں، اور ان کا خیال یہ ہے کہ کل کی اوتار آخری نبی ہندوؤں میں پیدا ہوں گے. مگر اللہ نے فضیلت نہ نصارہ کو بخشی نہ ہندوؤں کو بخشی، بلکہ نعمت عربوں کے نصیب میں آئی، اور حضرت نبی آخر الزماں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں پیدا ہوئے. اچھا، انہوں نے کیا کہا تھا کہ تم نے تو میرے تمام سوالات کے جوابات بالکل صحیح دیے. تو جو تم نے صحیح جواب دیے ہیں، اگر یہ ساری باتیں صحیح ہے تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ میرے پاؤں کے نیچے جو زمین ہے یہاں تک کا یہ آدمی کیا ہو جائے گا؟ مالک بن جائے گا. یہ چنانچہ یہ پیشین گوئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں پوری ہوئی، اور بیت المقدس فتح ہو کر کے اسلام کے زیر نگرانی میں آ گیا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں. وَلَمْ أَكُنْ أَظُنُّ، اور میں گمان نہیں کرتا تھا، سمجھتا نہیں تھا کہ أَنَّهُ مِنْكُمْ، کہ وہ کیا ہوگا؟ تم میں سے ہوگا. فَلَوْ أَنِّي أَعْلَمُ، تو اگر میں جانتا. سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہرقل نے تبصرہ کرتے ہوئے تیسری بات کہی، اگر میں جانتا انی اخلص الی، کہ میں ان تک پہنچ جاؤں گا، اگر مجھے یقین ہوتا کہ میں ان تک پہنچ پاتا، میں ان تک پہنچ جاؤں گا. لتجشمت لقاءہ، تو میں تجشم تو نیچے دیا ہے ترجمہ، التکلف الوصول الی، پہنچنے میں ان تک تکلیف برداشت کرنا، تو ان سے ملاقات کے لیے تکلیف کو برداشت کرتا، لیکن مجھے پکا یقین نہیں ہے کہ میں وہاں پہنچ پاؤں گا یا نہیں پاؤں گا. وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ، اگر میں اس کے پاس ہوتا، لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمَيْهِ، تو میں ان کے دونوں پاؤں دھوتا، یعنی ان کی خوب تعظیم کرتا، ان کی عظمت کرتا. ہر مشقت کو اور تکلیف کو میں ان کے پاس پہنچنے کے لیے برداشت کر لیتا اور ان کی خدمت میں حاضر ہوتا، آپ کے پاؤں دھوتا، یعنی ہر طرح کی خدمت کرتا. مگر میرے لیے ان تک پہنچنا ممکن نہیں ہے، میری حکومت کیا ہو جائے گی؟ چلی جائے گی. اگر میں ان کے پاس جاؤں یہ میری حکومت کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی. تو میں حکومت کو باقی رکھوں گا، نبی آخر الزمان کے پاس نہیں جاؤں گا. یہ ہے اس کا مطلب. ثم دعا بکتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذي بعث به مع دحیة الكلب الى عظیم مصرع. ماں قبل میں جب تفصیل بتائی گئی تھی تو یہ ہم نے وہاں پر بتلایا تھا کہ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ میں حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل کے لیے ایک دعوتی خط بھیجا تھا. اب اسی خط کا تذکرہ آ رہا ہے، اسی خط کا یہاں پر کیا ہے؟ تذکرہ موجود ہے. ترجمہ کے ساتھ سنتے چلیے، ترجمہ کے ساتھ بتا رہے ہیں. ثم دعا بکتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ہرقل نے منگایا
حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ والا نامہ، وہ خط، الذی بعث بہ، جس خط کو دے کر کے بھیجا تھا، مع دحیۃ الکلبی، حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ، الی عظیم بصرہ، عظیم بصرہ کی طرف۔ عظیم کا ترجمہ اوپر دیا امیر، یعنی بصرہ کے جو امیر تھے ان کی طرف بھیجا تھا۔ فدفعہ، تو عظیم بصرہ نے وہ دے دیا، فدفعہ، تو انہوں نے وہ دے دیا، فدفعہ عظیم بصرہ الی ہرقل، تو عظیم بصرہ نے اس کو ہرقل کو دے دیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ اصل میں ہرقل جو ہے عظیم بصرہ کے پاس غزہ میں پہنچے ہوئے تھے، اس لیے بیت المقدس کی زیارت کے لیے، کیونکہ وہی ان کا قبلہ ہے، وہی ان کا قبلہ تھا، وہاں یہ لوگ پہنچے ہوئے تھے، تو وہیں پر کیا کہتے ہیں ان دحیہ کلبی کی ان سے ملاقات ہو گئی اور وہیں پر ان کو خط دے دیا۔ فقرأہ، تو ہرقل نے اس کو پڑھا، فإذا فیہ، تبھی اس میں لکھا ہوا تھا، کیا لکھا ہوا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، من محمد عبد اللہ ورسولہ الی ہرقل عظیم الروم، سلام علی من اتبع الہدی۔ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے۔ حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خط لکھا تو کس کو لکھ رہے ہیں؟ کافر کو لکھ رہے ہیں۔ شاہان عجم کے نام حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی خطوط روانہ فرمائے ہیں، سب کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوئی ہے، اور یہی اسلامی طریقہ ہے۔ بعض لوگ بسم اللہ کی جگہ بسم تعالیٰ یا 786 وغیرہ لکھ دیتے ہیں، غیر اسلامی طریقہ ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ، اور جو یہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں لکھنا چاہیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا نہیں لکھنا چاہیے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر مکتوب الیہ خط کی حفاظت نہیں کرے گا، اس لیے ہم نہیں لکھیں گے، بلکہ اللہ کے نام کی توہین ہوگی جب ان کے پاس یہ خط پہنچ جائے گا۔ یہ حوالہ دے کر کے، دعویٰ کر کے بسم اللہ نہیں لکھتے، مگر یہ عذر صحیح نہیں۔ خط لکھنے والے کی ذمہ داری ہے کہ بسم اللہ لکھے، اور مکتوب الیہ جس کے پاس یہ خط بھیجا گیا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کا احترام کرے۔ اگر وہ احترام نہیں کرے گا تو وہ گنہگار ہوگا، خط لکھنے والا گنہگار نہیں ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے کافر کو خط لکھا، کافر بادشاہوں کو خط لکھے ہیں اور بسم اللہ لکھا ہے۔ کیا یہ امید تھی کہ وہ کافر بادشاہ ان خطوط کا ادب و اہتمام کریں گے، اونچے طاق میں ان کو اٹھا کے رکھیں گے؟ نہیں، ہو سکتا تھا کہ نیچے پھینک دے، اور ایران کے بادشاہ نے تو پھاڑ کر کے نیچے پھینک بھی دیا تھا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر خط کے شروع میں پوری بسم اللہ لکھی، اور یہی کیا ہے؟ اسلامی طریقہ ہے۔ اسی طرح خط لکھا جانا چاہیے۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ خط کے شروع بسم تعالیٰ لکھتے ہیں، 786 وغیرہ لکھتے ہیں، تو مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ بسم تعالیٰ لکھنا بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے خلاف ہے، مگر چونکہ بسم اللہ ہی کے ہم معنی ہیں اس لیے کچھ گنجائش ہے، مگر یہ بھی اسلامی طریقہ نہیں ہو سکتا۔ اسلامی طریقہ تو یہ ہے کہ پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا ہے۔ صلح حدیبیہ کے معاہدے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری بسم اللہ لکھنے کو حکم دیا تھا، مشرکین نے اعتراض بھی کیا تھا اور بسم اللہم لکھنے پر اصرار کیا تھا، تو آپ نے پھر کیا کر لیا؟ تو اس کو قبول کر لیا کہ ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر پوری نہیں لکھوانا چاہتے یہ تو بسم کا اللہم اتنا لکھ دیا تھا۔ امید کی بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ پھر اس کے بعد ہے من محمد عبد اللہ، یہ محمد کی طرف سے ہے جو اللہ کے بندے ہیں، ورسول ہے، اور اللہ کے رسول ہے۔ کس کو لکھا خط؟ الی ہرقل، ہرقل کی جانب۔ یہ محمد اپنا نام لکھا، کاتب کا نام مقدم ہوتا ہے، اول وہلا میں اس پر نظر پڑے، اس لیے سب سے پہلے اس کا نام دیتے ہیں، اس لیے کہ مکتوب الیہ کو سب سے پہلے یہ معلوم کرنے کا تقاضا ہوتا ہے کہ بھائی خط لکھنے والا کون ہے، کاتب کون ہے۔ بعض روایت میں ہے کہ ہرقل کے بعض ہم نشینوں نے اعتراض کیا کہ کاتب نے اپنا نام پہلے لکھ کر آپ کی شان میں گستاخی کی ہے، آپ کا نام پہلے ہونا چاہیے تھا۔ ہرقل نے جواب دیا کہ اگر وہ نبی برحق ہے تو وہ اسی کا مستحق ہے کہ اس کو کیا کہتے ہیں، اس تیز کرو، وہ اسی کا مستحق ہے، اس کا نام پہلے ہونا چاہیے اگر وہ نبی برحق ہے۔
اور لفظ عبداللہ بڑھایا، محمد بن عبداللہ، اس سے نصارہ کا رد مقصود ہے کہ میں افضل الرسول ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، تو عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام عبداللہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ خیر، آگے ہے الہ ہرقل عظیم روم، جو روم کے عظیم ہے، یعنی کیا کہتے ہیں، روم کے بادشاہ ہے، سلام سلامتی ہو علی اس پر، من اتبع الہدا، جو اتباع کرے ہدایت کی، الہ ہرقل عظیم روم، اس میں اس طرح اشارہ ہے کہ جب کسی بڑے کو خط لکھا جائے تو مناسب القاب لکھے جائیں، اگرچہ وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ ملک، بادشاہ، یہ لفظ استعمال نہیں کیا، اس لیے کہ لفظ اللہ کو پسند نہیں، اور ملک الاملاک، شہنشاہ، اللہ کو نہایت کیا ہے، ناپسند ہے۔ ملک الاملاک بھی اللہ کو زبردست پسند ہے، چاہے اردو میں بھی شہنشاہ کسی آدمی کا نام رکھتے ہیں تو وہ نام رکھنا بھی صحیح نہیں ہے، وہ نام نہیں رکھنا چاہیے۔ مشکات کی حدیث ہے کہ ملک الاملاک یعنی شہنشاہ نام نہیں رکھا جائے گا۔ پھر آگے کہا سلام سلامتی ہو علی اس پر، من اتبع الہدا، جو ہدایت کی اتباع کرے، اما بعد۔ تو یہ جو کہا سلام علی من اتبع الہدا، اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ سامنے والا مخاطب اگر غیر مسلم ہے تو غیر مسلم کو اسلامی سلام السلام علیکم نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس طرح سلام کرے کہ سلام بھی ہو جائے اور سلام ہونے کے ساتھ ساتھ ان کا دین بھی نہ بگڑے۔ ان کو کہنا چاہیے السلام علی من اتبع الہدا، السلام علی من اتبع الہدا، جو ہدایت کی پیروی کرے اس پر کیا ہو، سلام ہو۔ اس کے بعد کہا اما بعد، بہرحال حمد و صلات کے بعد، فإنی ادعوک بدعایت الاسلام، تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں دعایت الاسلام کی، دعایت الاسلام کی، یعنی بالکلمات الداعیت الاسلام، ایسے کلمے کی جو کلمہ اسلام کی طرف دعوت دیتے ہیں، یعنی میں اسلام کی دعوت دے رہا ہوں، ادعوک بدعایت الاسلام، میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ چلیے کیا کہا دعوت دیتے ہوئے، اسلم، اسلام قبول کر لیجئے، تسلم، بچ جائیں گے، اسلم، اسلام قبول کر لو، محفوظ رہو گے، دنیا میں بھی محفوظ رہو گے اور آخرت میں محفوظ رہو گے۔ قیصر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر غور نہیں کیا، اگر وہ اسلام قبول کر لیتا تو آخرت میں سلامتی رہتی، آخرت میں سلامتی رہتی ہی رہتی، دنیا میں بھی اس کی حکومت باقی رہتی، تسلم، بچ جاؤ گے، اس پر انہوں نے غور نہیں کیا، مسلمان ہو جاؤ، دنیا اور آخرت دونوں جگہ بچ جاؤ گے، یعنی تم جو بادشاہت کے ختم ہونے کے ڈر سے مسلمان نہیں ہونا چاہتے تھے، یہ تمہیں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس لفظ پر اگر ہرقل غور کر لیتا، قیصر غور کر لیتا، تو پھر کیا کہتے ہیں وہ بچ جاتا، اور کیا کہتے ہیں اس کی حکومت بھی بچی رہتی۔ پھر آگے کیا کہا، یؤتک اللہ اجرک مرتین، اللہ تم کو ڈبل اجر دے گا، یؤتک اللہ، اللہ دے گا کا تم کو اجر کا، تمہارا اجر مرتین، ڈبل، اسلام قبول کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ڈبل ثواب دیں گے، ایک اجر سابق نبی پر ایمان لانے کا، دوسرا اجر نبی آخر الزماں پر ایمان لانے کا۔ بخاری مسلم میں حضرت موسیٰ عشری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت موجود ہے کہ حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 شخصوں کے لیے، 3 لوگ، 3 آدمی، 3 انسان ایسے ہیں کہ جس کو دوہرا ڈبل اجر ملتا ہے۔ ان میں سے ایک تو وہ شخص ہے کہ جو گزشتہ نبی پر بھی ایمان رکھتا ہے، اس کی کتاب پر ایمان لایا ہے، اور پھر نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لایا ہے۔ مشکات کی روایت، مشکات میں ہے یہ۔ اور دوہرا اجر پانے کی دوسری صورت یہاں پر یہ ہے، ڈبل اجر ملے گا۔ ڈبل اجر ملنے کی دوسری صورت یہاں پر یہ بیان کی گئی، شورا نے لکھا ہے، مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تحفۃ القاری میں بھی لکھا ہے کہ حدیث ہے الدال علی الخیر کفاعلہ، کہ
اچھی بات اور بھلی بات کی طرف رہنمائی کرنے والا بھلی بات پر عمل کرنے والے کی طرح. تو اگر بادشاہ ایمان لے آئے گا تو اس کے ساتھ بے شمار لوگ ایمان لے آئیں گے، کیونکہ قاعدہ ہے الناس علی دین ملوکین کہ لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں. بس جب سب ایمان لانے والوں کا ثواب بادشاہ کو بھی ملے گا، جتنے بھی ایمان لائیں گے اس کا ثواب بھی بادشاہ کو ملے گا. تو اس صورت میں اس کو یعنی بادشاہ کو ہرقل کو ڈبل ثواب مل گیا، خود اپنا ایمان لانے کا بھی اور اپنے ایمان لانے کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کے ایمان لانے کا بھی. یہ تو اس صورت میں یہ جو مرتين ایوتک اللہ اجر کم مرتين عدد کے لیے نہیں ہوگا بلکہ تکرار کے لیے ہوگا. سمجھ رہے ہیں؟ تکرار کے لیے ہوگا. آپ کو ایمان کا ثواب تکرار کے ساتھ ملے گا، ڈبل ملے گا. کیسا ملے گا؟ ڈبل ملے گا. اگر تم دین حق کی پیروی کرو گے تو فَإِن تَوَلَّيْتَ، اور اگر تم اعراض کر لو یعنی نہ مانو تو نہ ماننے کی صورت میں تمام پبلک کا گناہ. فَإِنَّ عَلَيْكَ، تو تمہارے اوپر اسم الیریسیین، یریسیین پبلک، یہ اریس یا یریس جو بھی ہو، یہ کس زبان کا لفظ، اس کے کیا معنی ہے، مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں معلوم نہیں. بعض حضرات نے لکھا ہے کہ اس کے معنی کسان کے آتے ہیں، چونکہ روم کی اکثریت کھیتی کرتی تھی اس لیے لفظ استعمال کیا گیا. مگر صحیح بات یہ ہے کہ اس لفظ کی حقیقت معلوم نہیں. البتہ مرادی معنی پبلک اور رعایا کے ہیں. تو کیا ترجمہ کریں گے، کیا بولیں گے؟ فَإِنَّ عَلَيْكَ اسْمَ الْيَرِيسِيِّينَ یا اریسیین، کہ تمہارے اوپر ہوگا تمام پبلک کا گناہ، کیونکہ تمہاری وجہ سے تمام پبلک ایمان نہیں لائے گی. وَيَا أَهْلَ الْكِتَابِ، پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ پڑھی جو سورہ آل عمران کی 64 نمبر آیت ہے. یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فان تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. اے اہل کتاب، اس کا حاصل یہ ہے کہ ہمارے اور تمہارے درمیان ایک مشترک، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، ایک مشترکہ جملہ ہے، ایک مشترکہ بات ہے اور اس پر آ جاؤ. وہ نقطہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے ہیں اور تم بھی اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرتے ہو. کسی کو ہم اللہ سے نیچے کسی کو رب نہیں بنائیں گے. تمام دین، جتنے بھی دین اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں، تمام ادیان سماویہ، تمام آسمانی دینوں کا یہی ایک مشترک نقطہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں ہو سکتی. بس اس لیے اس کلمہ توحید کی طرف جو ہمارے اور آپ کے درمیان برابر کا درجہ رکھتا ہے اس کی طرف آ جائیے اور کیا کہتے ہیں ایمان قبول کر لیجئے اور پھر دوسروں کے بھی ایمان لانے کا سبب. 11 بجے کہا تھا نا، 12 بج گئے، تم اتنی دیر سے آتے ہیں. ابھی تو پڑھا رہے، بعد میں نہیں. یہ ہے اس کا حاصل. قال ابو سفیان، ابو سفیان کہنے لگا، ابو سفیان نے کہا، کیا کہا ابو سفیان نے؟ فلما قال ما قال، بس جب کہ ہرقل نے کہا جو کچھ کہا، وفرغ، اور فارغ ہو گیا ہرقل، من قراءۃ الکتاب، کتاب کے پڑھنے سے، جو کیا کہتے ہیں کتاب یعنی جو خط بھیجا تھا اس کے پڑھنے سے فارغ ہو گیا. تو کثر عنده الصخب، تو ہرقل کے پاس صخب یعنی کیا کہتے ہیں آوازیں. دیکھیے صخب کے نیچے ترجمہ دیا ہے اختلاط الاصوات، آوازوں کا خوب ملنا، مختلف ہونا. تو اس کے پاس آوازیں کثرہ بہت زیادہ ہونے لگی. یعنی جب یہ خط پڑھا گیا اور خط پڑھنے سے فارغ ہو گیا تو لوگ چیمی گوئیاں کرنے لگے. وہ کہنے لگے کیا ہوگا، کوئی کہتا کیا ہوگا، یہ ہوگا. اور اتنی آواز ہونے لگی کہ فارتفعت الاصوات، آوازیں اونچی ہو گئی. وَأُخْرِجْنَا، اور ہم لوگوں کو نکال دیا گیا. ابو سفیان کیا کہتے ہیں، جب آواز اونچی ہونے لگی وہ لوگ آپس میں اس طرح زور زور سے بولنے لگے تو ہمیں باہر نکال دیا گیا، بھائی آپ لوگ چلے جاؤ. فَقُلْتُ لِأَصْحَابِي،
تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، ابو سفیان کہتے ہیں میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا حین اخرجنا، جس وقت کہ ہم کو نکالا گیا، لقد امیرا امر ابن ابی کبشہ، امیرہ کے معنی ہے عزومہ، کیا عزومہ، تحقیق کے بڑا ہو گیا، اور ابن ابی کبشہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے۔ کیا مطلب ہوگا کہ ابن ابی کبشہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ لقد امیرہ بہت بڑا ہو گیا، انہو یخاف۔ اچھا دیکھیے، ابو سفیان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو کبشہ کا لڑکا کہا۔ کیوں کہا ابو کبشہ کا لڑکا؟ ابو کبشہ کا لڑکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اس لیے کہا کہ آپ کی ددیال اور ننیال میں کوئی اس نام کا اگر شخص ہوتا تو ان کا کہنا صحیح تھا۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ددیال میں یعنی جو دادا کا خاندان ہے اس میں، اور ننیال یعنی جو نانا اور نانی کا خاندان ہے اس میں اس نام کا کوئی گزرا ہی نہیں ہے۔ تو ابو سفیان نے پھر بھی ابن ابو کبشہ کیوں کہا؟ تو اس کی مختلف توجیہیں نقل کی گئی ہے، شراح نے لکھا ہے مختلف توجیہ ہے۔ مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بہترین توجیہ نقل کی ہے، اور وہ یہ لکھتے ہیں کہ میرے نزدیک، مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک سب سے بہترین توجیہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عرب میں ابو کبشہ نام کے ایک شخص گزرا ہے، اور اس ابو کبشہ نامی شخص نے سب سے پہلے مورتیوں کی پوجا کی مخالفت کی تھی کہ مورتیوں کی پوجا نہیں کرنی ہے، پتھروں کی پوجا نہیں کرنی ہے، درختوں کی پوجا نہیں کرنی ہے، اور اسلام کی بھی یہی تعلیم ہے کہ درختوں کی پوجا نہیں کرنی ہے اور مورتیوں کی پوجا نہیں کرنی ہے۔ اس لیے ابو سفیان نے بطور تشبیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو کبشہ کا بیٹا کہا، کہ جس طرح ابو کبشہ یہ ساری چیزیں کرتا تھا اسی طریقے سے محمد بھی کر رہا ہے۔ جیسے کہ بریلوی دیوبندیوں کو کیا کہتے ہیں؟ وہابی کہتے ہیں، حالانکہ اکابر دیوبند میں کوئی اس نام کا گزرا ہی نہیں ہے، پھر بھی بریلوی کیا کہتے ہیں علماء دیوبند کو وہابی کہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عرب میں ایک آدمی گزرا ہے محمد بن عبد الوہاب، تو محمد بن عبد الوہاب نام کی ایک شخصیت گزری ہے، انہوں نے بدعات کی سخت مخالفت کی ہے، اور علماء دیوبند بھی یہی کرتے ہیں کہ بدعات کی سخت مخالفت کرتے ہیں۔ اس لیے کہنے والوں نے ان کو بھی یعنی دیوبندیوں کو بھی وہابی کہہ دیا۔ اسی طرح ابو کبشہ نے مورتی پوجا کرنے کی سخت مخالفت کی تھی، اور اسلام کی بھی وہ مخالفت کرتا تھا، اس لیے ابو سفیان نے آپ کو ابو کبشہ کا بیٹا کہا۔ مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہی توجیہ مجھے سب سے زیادہ اچھی لگتی ہے، اگرچہ شراح نے اور بھی توجیحات لکھی ہے۔ اچھا ترجمہ دیکھ لیجئے۔ لقد امیرہ ابن ابی کبشہ، امیرہ ابن ابی کبشہ، ابو کبشہ کے بیٹے کا معاملہ امیرہ بڑا ہو گیا، بڑا سنگین ہو گیا۔ انہ یخافہ،